بڑھیں گے 50-50 ڈرامے سے شہرت حاصل کرنے والا نامور کامیڈین فنکار اسماعیل طارہ کی میت ان کے گھر منتقل کر دی گئی ہے۔ وہ گزشتہ روز کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت ہمارے نمائندے خرم گلزار ان کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہیں، مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ خرم بتائیے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں معروف اسماعیل طارہ کے گھر کے باہر، جو گزشتہ روز جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے۔ چند روز سے جو ہے وہ نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، گردوں کے مرض میں وہ مبتلا تھے۔ مزید ہم جانتے ہیں ان کے بیٹے سے۔ جی، ریئل لائف میں بھی وہ ہم سے فرینڈلی رہتے تھے، ذرا مطلب ایسا کچھ نہیں، کوئی اسٹرکٹنس نہیں تھی۔ گردوں کا مرض ان کو کب سے لاحق ہوا تھا؟ جی، ایک ہفتہ ہوا ہے ان کو، جو لاسٹ ویک سے، تو وینسڈے کو ہم نے ان کو ایڈمٹ کروایا تھا۔ جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تو تھرسڈے مارننگ تک تو صحیح تھے، اس کے بعد جو ہے ہارٹ بیٹ تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں CCU ان کو شفٹ کرنا پڑا۔ پھر ہم نے وینٹیلیٹر پہ ان کو ڈالا اور اراؤنڈ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، حق کی اس پوری چیز سے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔